الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بواد بلند صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. بعد بلند صلوات. نعرہ تکبیر. کافی زیادہ مجمع ہے. اللہ کا نام بہت بلند ہے. بلند آواز سے جواب دو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. توجہ ہے. اللہ کے لائق کلام سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے. تو خداوند عالم نے قرآن پاک میں بہت زیادہ حکم دیے ہیں. جو حکم بجا لاتا ہے اس کے انعام بھی گنوائے ہیں. جو حکم عدولی کرتا ہے اس کی خدا نے قرآن پاک میں سزا بھی بیان کی ہے. اللہ نے کوئی حکم دیا ہے, نہ ماننے والوں نے نہ مان کر خدا کی نافرمانی کی ہے, تو خدا نے جو ان کو سزا دی ہے وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے. تو پھر آج پتہ چل جائے گا کہ منکرین ولایت پہ لعنت فقط شیعہ نہیں کرتے, بلکہ پہلی لعنت منکر ولایت علی پہ اللہ کرتا ہے, اس کے بعد ہم شیعہ حیدر قرار کرتے ہیں. میزان قرآن میں فیصلہ ہوگا. میں قرآن پاک کی آیات پڑھوں گا. جو کچھ میں اپنی طرف سے کہوں آپ کو حق ہے مجھے روک دینا. اب اللہ کا ارشاد ہے, اگر کوئی حافظ گوش پر آواز ہے جس کو قرآن مقدس حفظ ہے تو وہ توجہ سے سماعت فرمائے. آیا یہ قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ دوسرا پارہ. اللہ کا ارشاد, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. اللہ کہتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس شے کو چھپایا جسے ہم نے بینات اور ہدا کے طور پر کھول کھول کے قرآن میں بیان کیا ہے. یادوں میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. جو بندہ مولا امیر المومنین کے فضائل قرآن سے سنتا ہے میں اس کو دعوت دے رہا ہوں, قرآن سے سنو کہ میرے مولا امیر کا مقام کیا ہے. یہ جو قصائد ہم پڑھتے ہیں ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں, لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو پہلا قصیدہ ہے اللہ نے اہل بیت اطہار کا پڑھا ہے. لہذا حسین توجہ, جس کو سمجھ آئے وہ کم از کم تائید میں ہاتھ ضرور اٹھائے. تائید میں ہاتھ اٹھایا کرو. جو بندہ ان کے فضائل کی تائید میں ہاتھ نہیں اٹھاتا تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. جنگ صفین ہے, ابھی آپ ایک جنگ سن رہے تھے تو میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی آپ کو کوئی جنگ سناؤں, لیکن میں نے کہا چلو میں آپ کو قرآنی سفر کرا کے بارگاہ والی نجف تک پہنچا دوں قرآنی آیات کے سہارے پر. اگر آپ نے جنگ بھی سنی ہے تو جنگ کا جملہ یہ بھی قرآنی آیات کے مطابق جنگ صفین ہے, اور ایک بندہ قرآن پاک اپنے سر پہ قرآن بھی باندھا ہوا ہے, قرآن کی ایک سورہ بھی پڑھ رہا ہے, سورہ نبا کی تلاوت کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ آیات بھی پڑھ رہا ہے. ایک میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب حیدر کرار کا سپاہی اس کے تعاقب میں جانے لگا. میرے مولا امیر میں ید اللہ ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا
جس کے مقابلے میں جائے گا؟ جاگو 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 علی والو. ہاں اسی طرح جس طرح آپ سماعت فرما رہے ہو، اس سے بس ایک منزل اور بڑھا دو تو بس میری منشا پوری ہو جائے گی. مولا نے فرمایا میں جاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حقیقت قرآن کیا ہے. اس لیے میں جاؤں گا. ہاں تو نے نہیں جانا. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے گھوڑا بھگایا، اس بندے کے قریب آئے. ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ذہن میں رہے سر پہ قرآن باندھا ہوا ہے، زبان پہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی کر رہا ہے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ نبا کی تلاوت کر رہا ہوں. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا پھر مجھے پتا یہ نبا العظیم ہے کیا جس کی تو تلاوت کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ نبا عظیم کیا ہے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، اور جس نبا عظیم کے بارے میں اختلاف ہے وہ کوئی اور نہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں. اب آپ تو شاد رہو. ہاں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. واہ آپ کی سماعت کی کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اور اس کے بعد بات یہ نہیں سنانی آپ کو یہ تھی کہ جو بندے ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے اس وجہ سے میں نے یہ آپ کو بات سنائی ہے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا نبا عظیم میں ہوں اور ماللہ ہے. اللہ کی کوئی بھی بڑی آیت نہ مجھ سے بڑی ہے، نہ کوئی خبر مجھ سے عظیم ہے. میں علی نبا عظیم ہوں. اس کے بعد میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تلوار سے وار کیا، اس کا سر بھی کٹ گیا، بازو بھی کٹ گیا. امیر المومنین وہ علیم ازل ہیں، یوں اگر وار کرتے ہیں تو بدن تولے جاتے تھے تو برابر، یوں کاٹتے تھے تو تولے جاتے برابر. یہ میرے مولا امیر المومنین نے اپنی تلوار اور اپنی ولایت کی فطرت سے ہٹ کے وار کیا ہے، سر کاٹا ہے اور ساتھ بازو کٹ گیا ہے. لوگ حیران ہیں سارے بندے برابر تو نہیں ہوتے. ایک علی والے نے آ کے پوچھا یا علی وجہ کیا ہے؟ آپ یوں مارتے ہیں تو دو حصے برابر، یوں کاٹتے ہیں تو بھی دو حصے برابر. آج آپ نے فطرت سے ہٹ کے کیوں وار کیا ہے؟ سر کاٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، بازو ساتھ کیوں کٹا ہے؟ جاننا میرے مولا علی نے فرمایا تجھے پتہ ہونا چاہیے سر میں نے اس لیے کاٹا ہے کہ منکر ولایت ہے، بازو اس لیے کاٹا ہے کہ غدیر میں اٹھایا تھا آج مگر گیا ہے. مجلس سے جا کے بولے کرو جی بول رہے ہو. ہاں بڑی مہربانی. تو ثواب ہوتا ہے بھائی، ثواب ہوتا ہے. تائید ہوتی ہے خدا کی قسم. سب سے پہلے جب فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب سے پہلے جناب عمر ابن خطاب اٹھے کھڑے ہو گئے. فرمایا بکن بکن لکا یا علی اصبحت مولا یا مولا کل مومن و کل مومنت. یا علی آپ کو مبارک، آپ میرے بھی مولا ہو گئے ہیں اور ہر مومن کے مولا، ہر مستور مومنہ مستور کے مولا. تو ہمیں پتہ چلا مسلمان بھائیوں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان سن کے جھوم کے کھڑے ہونا صحابہ کی سنت ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ تو جھوم جھوم کے جناب امیر المومنین علی بادشاہ کے فضائل سنتے تھے. اب اللہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. فرمایا یقیناً وہ بندے جس چیز کو ہم نے بینات اور ہدا کے طور پہ کھول کے بیان کیا ہے، جب یہ اس کو چھپاتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے. ان کی سزا کیا ہے؟ میں نے کہا ہے اللہ حکم دیتا ہے، انجام دینے والے کو پھر جو جزا دیتا ہے اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، منکر کو جو سزا دیتا ہے پھر اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. اللہ نے
یہ جو جزا تو یہاں پہ ہے نہیں، جو سزا دی ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، یہ وہ بدبخت ہیں جو چھپاتے ہیں، ان پر میں اللہ بھی لعنت کرتا ہوں اور ہر لعنت کرنے والا بھی لعنت کرتا ہے، ہر لعنت کرنے والا بھی لعنت کرتا ہے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لعنت ہم شیعہ نہیں کرتے، اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کی اقتدا میں پھر ہم مجرمین پر اور چھپانے والوں پر لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور ضمانت سے، یعنی آپ کا نمائندہ بن کے، آپ نے مجھے نمائندہ نہیں بنایا، بات جو میں کہنے لگا ہوں اور آپ کہیں گے کہ میں نے ٹھیک کہی ہے، آپ کا نمائندہ میں اس بات میں بن سکتا ہوں۔ ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین بادشاہ کو شہید کر دیا ہے، اب ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں اور یہ وہ افسوس کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے نا بات۔ ٹھیک ہے، آؤ میں شفیقر پہ اعلان کر رہا ہوں، اپنی قوم کا چھوٹا سا فقیر بن کے، بلکہ خادم مذہب آل محمد بن کے میں اعلان کر رہا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے مارا، وہ گوشت پر آواز رہے، میں اعلان کر رہا ہوں، اگر تیرے بقول مارنے والے شیعہ تھے تو میدان میں آ، میرے سامنے آ، میں اعلان کر رہا ہوں، پھر یہ اعلان تو بھی کر کے دکھانا، میں اعلان کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، آپ قبول کرو گے، میں کہہ رہا ہوں اگر امام حسین کے قتل میں میرا باپ بھی شریک ہو، میرا دادا بھی شریک ہو، میرا پردادا بھی شریک ہو، یا آپ کا باپ شریک ہو، آپ کا دادا شریک ہو، آپ کا رشتہ دار شریک ہو، میرا کوئی رشتہ دار شریک ہو، اور مسلمان بھائی میں دعوت دے رہا ہوں، ہمارا باپ اگر قتل حسین میں شریک ہے تو اس پہ لعنت کر، ہم ساتھ مل کے کریں گے، اور تو ڈرتا کیوں ہے لعنت سے؟ تو کہہ تو دیکھ قاتل حسین پہ لعنت۔ نعرہ یہ کلاؤ چکو کام دا کر کے مل کے یا علی اور فرمایا آپ نے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، لعنت ایسی شے ہے بھائی جو اللہ کام کر رہا ہے، اللہ دو کام کرتا ہے، دو خوشی سے کرتا ہے۔ کون کون سا کام؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ علیہ محمد پہ یا درود پڑھتا ہے یا ان کے منکر پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن ہے، اللہ کا ارشاد ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، اپنی طرف سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور لعنت ایسی شے ہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے لعنت کو بتانا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ ایڈریس لکھنا پڑتا ہے نا چٹھی کے اوپر، ٹی سی ایس کے اوپر، جو بھی آپ کے پارسل آتے ہیں۔ تو لعنت ایسی شے ہے اس کو بتانا ہی نہیں پڑتا، بس ادھر سے لعنت کو چھوڑو، وہ اپنا مستحق تلاش کر لیتی ہے، چاہے وہ تحت و ثرا میں ہو، ہوا میں ہو یا کسی غار میں ہو، ہاں وہ تلاش کر لیتی ہے، کیونکہ اللہ کا کام ہے بھائی، اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ نے خود نہیں کہا اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ بھی لعنت کرتا ہے ان پہ جو چھپاتے ہیں، جو چھپانے کا جرم کرتے ہیں، ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی پریشانی والی بات ہے بھائی، اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کی لعنت سے کون بچائے؟ تو اللہ نے آگے استثناء بھی کیا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اللہ کہتا ہے مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ قبلہ بات آگے ہے، ٹھیک ہے، یہ توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے، اللہ نے پھر شرط بھی رکھی ہے، فقط توبہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، توبہ کر لے، توبہ قبول، لیکن یہ جو چھپانے کا جرم ہے سخی حسین،
اللہ کہتا ہے جس شے کو چھپایا ہے توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرو، اور جس چیز کو چھپایا تھا اب اس کو بیان بھی کرو۔ بیان کرو گے تو پھر بات بنے گی، ورنہ بات بننے کی نہیں ہے بھائی۔ خدا فرما رہا ہے توبہ بھی کرو، اصلاح بھی کرو، بیان بھی کرو، جس شے کو چھپایا تھا اب آشکارا واضح طور پر اعلان بیان کرو۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو میں بڑا رحیم خدا ہوں۔ شرطیں تین ہیں، توبہ بھی کرے، اپنی اصلاح بھی کرے، جس شے کو چھپایا تھا اب اس کو آشکارا طور پر واضح طور پر بیان کرے، تو پھر میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگلی آیت میں خداوند عالم نے ایک اور بات کہی ہے۔ آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ آیت میں نے پڑھنی ہے، میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ میں نے آپ کو حوالہ بتا دیا ہے، دوسرا پارہ ہے، سورہ مبارکہ ہے بقرہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے تو دیکھ، غور تو کر، ہر آیت پکار کہہ گئی یا علی یا علی یا علی۔ قرآن کو کھول تو صحیح ذرا غور سے اس کو پڑھ، اور اس کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ دیکھ لیں ابھی آیات ساری کی ساری۔ چھپاتے کون ہیں؟ کیا چھپاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ چھپائی ولایت جاتی ہے اور کوئی چھپانے والا نہیں ہے، ولایت چھپائی جاتی ہے۔ آگے اگلی آیت کہتی ہے ان الذین کافروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گئے تو پھر ان کی سزا یہ ہے، ان پر مجھ اللہ کی بھی لعنت ہے، میرے تمام ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور جتنے لوگ انسان میں نے بنائے ہیں ان تمام کی لعنت ہے۔ پھر آپ رہ گئے ہیں، ہم سفر نہیں ہوئے۔ کبھی کبھار تو ہم سفر ہوتے ہیں، تسلی ہوتی ہے، پھر آپ رہ جاتے ہیں۔ اور یہ کافر کون سے کافر ہے؟ رسول اعظم کا پاک فرمان ہے بڑا مشہور، اور برادران اہل سنت کی کتب میں بھی تقریباً یہ ملتا ہے۔ علی خیر بشر من ابا فقد کفر۔ میرے مولا سرور کائنات فرماتے ہو میری پل میں بیٹھنے والوں، کائنات کے میرے بعد سب سے افضل ترین شخص میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ جو ان میں کفر کرتا ہے، جو ان میں انکار کرتا ہے، وہی تو پکا کافر ہوتا ہے۔ جاگو جاگو علی والو، نیاز حسین غور کا طالب ہو، توجہ کا طالب، جو ان میں شک کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے وہی پکا کافر ہوتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کافروا، جو لوگ کافر ہو گئے، وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت میں، اور وہ مر گئے حالت انکار میں، ان کو موت آ گئی، تو ان کی سزا دیکھو بھائی۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم لعنت نہیں کرتے اور ہم لعنت سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ لعنت کرتا ہے، اور اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پھر ہر منکر ولایت پہ لعنت کرتے ہیں۔ جاگنا اور دیکھنا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو بندے حالت کفر میں مر جائیں تو ان پہ میں کیا کرتا ہوں، ان کو سزا کیا ملتی ہے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر مجھ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور میرے تمام ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ ناس پہ اگر کوئی مولوی شیخ تشریف فرمائے عربی دان، ناس پہ الف لام ہے، سارے انسان آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف لام جنس کا ہے، سارے انسان، اور اللہ نے پھر بھی تاکید لگا دی ہے۔ کون سی تاکید؟ وہ یہی ہے کہ اجمعین، سارے انسان لعنت کرتے ہیں، سارے انسانوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، سارے ملائکہ کی لعنت، اللہ کی لعنت اس بندے پر جو منکر ولایت ہو کے مر جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے، سوال یہ ہے پورے والا کہ شرفا کا مجمع سارے بندے لعنت کرتے ہیں؟ بولو بھائی، اللہ نے جتنے انسان بنائے ہیں وہ لعنت کرتے ہیں؟ غیر مسلم ویسے نہیں کرتے، اکثر مسلمان بھی لعنت نہیں کرتے، کہ بعد ہم اپنوں میں سے بھی وہ بھی ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، انہیں بھی کچھ ہوتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، لعنت کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ تو عبادت قرآنی ہے بھائی۔ اللہ جب لعنت کر رہا ہے اس سے کوئی بڑا فعل ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ جب اللہ لعنت کرتا ہے تو ہم مسلمان مومن ہو کر کیوں لعنت نہ کریں؟ جس پر ہم نام ہی
پانی نیچی جگہ پہ آ جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے انحدار کیسے ہونا ہے، میں نے بلندی سے نیچے کیسے جانا ہے، اس کو وہی نہیں کرنا پڑتی، اس کی ذات میں یہ بات شامل ہے، وہ نیچی جگہ پہ جلدی آتا ہے۔ لعنت میں یہ صفت ہے، جب لعنت کر کے تو چھوڑتا ہے وہ اپنا مستحق خود تلاش کر لیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ علی منکر ولایت پہ لعنت۔ نیاز حسین توجہ میری طرف دیکھنا، ہاں بہت بڑی اہم بات۔ سارے بندے لعنت کام کرتے ہیں بھائی، سارے مسلمان لعنت نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے، اللہ کا ارشاد، اجمعین تاکید ہے، سارے بندے سارے انسان لعنت کرتے ہیں، سارے انسان۔ در حالانکہ لعنت تو ہم شیعہ کرتے ہیں کیونکہ ہم قرآن پہ زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ جو لعنت کر رہا ہے منکر ولایت پہ تو ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ آخری بندے تک نیاز حسین سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے سارے بندے لعنت کرتے ہیں؟ در حالانکہ لعنت کرنے والے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم شیعہ ہی لعنت کرتے ہیں منکر ولایت پہ، دشمن زہرا پہ، قاتلین امام حسین پہ، قاتلین امیر المومنین پہ ہم لعنت کرتے ہیں۔ اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے پوری انسانیت جتنے میں نے انسان بنائے ہیں وہ سارے کے سارے لعنت کرتے ہیں؟ حالانکہ تھوڑے بندے لعنت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں انسان ہوتا ہی وہی ہے جو منکر ولایت پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ دل چاہ رہا ہے تو دو چار باتیں اور۔ ہاتھ چھپانے کی یہ سزا ہے بھائی، جو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو چھپاتا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا ہے، سارے ملائکہ کرتے ہیں۔ ہاں ملائکہ میں ایسا کرو نہیں ہے جیسے انسانوں میں تھوڑے لعنت کرتے ہیں، وہ ملائکہ تو پھر سارے لعنت کرتے ہیں، وہ امر الہی کے پابند ہے۔ تو پھر جو میں نے بات کی ہے کہ نگاہ وحدت میں بڑی انسان ہوتا ہے جو منکر ولایت پہ لعنت کر رہا ہے۔ اگر چاہو تو اس کی ایک اور دلیل حدیث سے دے دوں کہ انسان کون ہے، غیر انسان کون ہے۔ رسالہ امام کا صحابی ہے جناب ابو بصیر، ہر راویان حدیث کتاب میں ان کا نام ہے، مولا کا بڑا قریبی صحابی ہے۔ مولا کے ساتھ حج کرنے کے لیے بیت اللہ الحرام تشریف لے کے گئے اور احرام باندھا ہوا ہے، دیکھا بڑے حاجی ہیں، لوٹاباد حاجی دوڑتا ہوا مولا کی خدمت عالیہ میں آیا۔ مولا ما اکثر الحجیج، بہت زیادہ حاجی ہیں، بہت زیادہ حاجی۔ میرے مولا نے بے اعتنائی سے لاپرواہی سے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، فرمایا حاجی تھوڑے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں۔ اس سے بہتر فضائل مجھے نہیں آتے۔ اور جیسے میں نے پہلے محرم پڑھا تھا 2009 میں یا 10 میں، تو اسی طرح ابھی بھی آپ کا نظام ہے، توڑ کے داد دینی، توڑ کے نعرہ لگانا، باجماعت نعرے لگایا کرو۔ پڑھنے والے پہ احسان نہیں ہوتا، اپنی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور پڑھنے والا ہمیں فقط یہ مولویوں کو یہ فائدہ ملتا ہے، ہم تھوڑا سا سانس لے لیتے ہیں۔ ذاکر تو 3-4 بندے ہوتے ہیں، وہ باری باری اپنا ریسٹ کر لیتے ہیں، ہمیں یہ سکھ ملتا ہے، باقی آپ کی اپنی عبادت ہوتی ہے۔ اور ہمیں میں صحیح پڑھ رہے ہوں، پڑھ تو صحیح رہے نا، ہاں پھر نمبر تھوڑے نہ ہوئے، چپ کر کے گریڈ لائیا تو پھر ٹھیک ہے۔ نیاز حسین میری طرف دیکھنا، مولا سے آ کے کہتے ہیں مولا بڑے حاجی ہیں، سرکار نے فرمایا حاجی تو تھوڑے ہیں، شور کرنے والے وہ زیادہ ہے۔ مولا میں نے تو خود دیکھا ہے، سارے احرام حج میں احرام باندھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا کوئی طواف کر رہا ہے، مناسک حج انجام دے رہے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں نظام عالم بدل سکتا ہے، ہمارا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں حاجی تھوڑے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں۔ مولا نے فرمایا تو دیکھے گا تو پھر مانے گا، میرے قریب آ۔ فمسایا جو ہوا ہے ابو بصیر کی آنکھوں میں میرے مولا نے ید اللہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اب کھول کے دیکھا، حیران ہو گیا، کانپ رہا ہے، تڑپ گیا۔ مولا نے فرمایا بتا کیا دیکھا ہے؟
سمجھ آ رہی بات؟ اس بات پہ بھی نہ نعرہ نہ حیدری نہ گل نہ بات. یہ حدیث ہے، یہ حدیث. بھائی تیری جنن علی میں سلام کرنا. ہاں کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور دعا مانگو بزرگوار نے ذمہ لگائے خداوند عالم ان کے فرزند علی رضا کا جو تکلیف ہے وہ خدا فوراً برطرف فرمائے. نیاز حسین، میں نے یہ بات آپ کو سنائی کیوں ہے کہ اللہ انسان اس کو مانتا ہے جو منکر ولایت علی پہ لعنت کرتا ہے. جو بھی منکر ولایت علی ہے اس پہ جو بندہ لعنت کرتا ہے اللہ قرآن میں اس کو انسان مان رہا ہے والناس اجمعین میں. اس لیے کہ سارے بندے تو یہ لعنت کرتے ہی نہیں ہیں. جب حیران ہو گیا کوئی بندر، کوئی کتا، کوئی خنزیر، کوئی ریچھ، درندے نظر آ رہے ہیں، کوئی 10,000 میں ایک حاجی نظر آیا. کہتا ہے مولا جلدی جلدی مجھے وہ پہلی حالت پہ پلٹائے. سرکار نے پھر ہاتھ پھیرا، پہلی حالت پہ پلٹ آیا اور اس کے بعد اس نے سوال کیا اگر آپ کا دل ہو، آپ بھی چاہو تو میں آپ کو بتاؤں ورنہ سفر آگے ہم نے کرنا ہے. چھپانے والے کی سزا آج میں بتا رہا ہوں کہ جو بندہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو چھپاتا ہے اس کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل ہے تو میں بتاؤں. انہوں نے پوچھا تھا، جناب ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا یہ وجہ کیا ہے کہ یہ بندے انسانی شکل میں پھر کیوں ہیں جو آپ نے مجھے حقیقی شکلوں میں دکھائے ہیں. میرے مولا نے فرمایا اس لیے والذی نفسی بیدیہ، مجھے قسم ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں جعفر صادق کی زندگی ہے، لِأَلَّا يُوحِشَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْوَحْشَةِ، اس لیے اللہ نے ان کو انسانی شکلیں دی ہیں تاکہ علی والے وحشت زدہ نہ ہو جائیں. ہم تھوڑے ہیں، درندے زیادہ ہیں. جماعت نعرہ حیدری 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 حیدری. اب میری طرف دیکھنا ہیں درندے زیادہ ہیں. 10,000 درندہ ہو تو ایک بندہ دہل کے مر جائے گا. اس لیے فرمایا یہ تمہارے اوپر رحم کیا ہے خدا نے جو ان درندوں کو انسانی شکل دے دی ہے تاکہ تم وحشت زدہ نہ ہو جاؤ. ہاں یہ آل محمد کا ایک تھوڑا احسان ہے ہم پہ. جنگل میں چلے جاؤ کتنا بندہ پریشان ہوتا ہے. نیٹ اب آج کل چلا جائے تو بندہ آدھا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری زندگی پتہ نہیں ختم ہونے پہ آ گئی ہے. نیاز حسین میری طرف جاگنا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ملک حجاز ہے، شہر مدینہ ہے، محلہ بنی ہاشم ہے، مسجد نبوی ہے، محمد مصطفیٰ منبر پہ تشریف فرما ہے. سننے والے صحابہ کرام ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی راوی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی منا اہل البیت کے تمغے پہ فائز ہے، کوئی 10ویں درجے پہ فائز ہے، کوئی 9ویں درجے پہ فائز ہے، کوئی علی بادشاہ کا نوکر ہے، کوئی حسنین کا جھولا جھلانے والا ہے، کوئی دہلیز صاف کرنے والا ہے، کوئی ایسا باکمال بھی ہے محمد کے اصحاب صفا کو کھانا کھلانے والا ہے. سلامت رہو. سرکار نے ایک بات کی ہے، میں وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. موضوع یہی ہے چھپانے والے کی سزا. جو ولایت امیر المومنین کو چھپاتا ہے اس کی سزا کیا ہے. ولایت کو کبھی نہ چھپانا، مر جانا. ولایت امیر المومنین کو نہ چھپانا. ورنہ غالب مرحوم نے کہا تھا اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، ولایت علی پہ مرنا بہت بڑا کمال ہے. ولایت امیر المومنین پہ مرنا یہ بہت بڑا کمال ہے، اعزاز بھی ہے اور ثواب بھی ہے. رسول مل کے نعرہ حیدری. رسول اعظم نے فرمایا صحابیوں کے سامنے، یہ سارے کبار اکابرین ملت بڑے بڑے صحابی ہیں، اسلام کے محسنین بھی ہیں اور جنگیں کرنے والے بھی ہیں.
محمد مصطفیٰ کے قریب بھی ہیں، رشتے دینے والے بھی ہیں، بڑے محترم لوگ بھی ہیں. ان کے سامنے محمد مصطفیٰ نے دو چار جملے کہے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو وہ سارے آپ کی نظر کر دوں گا، ورنہ ایک پہلا جملہ تو کہنا ہی ہے نا، وہ امتحان کے طور پہ وہ ضروری ہے. اور موضوع بھی میرا یہی ہے، چھپانے والے کی سزا. جاگنا کائنات عالم کا وہ رسول ہے، جب تک حکم الہی نہ ہو تو لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتے ہمارے نبی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی. وہ اپنے لب کشائی کرتے ہوئے صحابیوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اور میرے صحابیوں یاد رکھو، لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء. فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھو، اللہ جب بھی مخلوق کو عذاب دیتا ہے، مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، بلکہ مخلوق کو علماء کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے. اللہ جب بھی مخلوق کو لا یعذب اللہ ھذا الخلق، اللہ اس مخلوق کو عذاب نہیں دیتا الا بذنوب العلماء، مگر علماء کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ضمانت سے کہہ رہا ہوں، علماء جتنے بھی گناہگار ہوں، جتنے بھی وہ گھٹیا ہو جائے، وہ عام بندے سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں. تو ذمہ داری سے بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ شیعہ کا عالم ہے، وہ اہل سنت کا ہے، اہل حدیث کا ہے، بریلویوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، اور اسلامی فرق ہیں ان کا عالم ہے. حتیٰ کہ وہ یہودی عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ ہندو عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ عیسائی عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ عام پبلک سے، عام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے. بھئی عالم، اور اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہہ رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی علماء ہیں. تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھواتا ہوں اللہ سے، محمد مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ سے پوچھ، ادھر تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں مجھ سے زیادہ خوف رکھتے ہیں علماء، اور ادھر تجھے کہہ کہ اللہ اعلان کرا رہا ہے لا یعذب ھذا الخلق الا بذنوب العلماء، کہ میں مخلوق کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا بلکہ علماء کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہوں. تو علماء تو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ صدقے کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، حج کا حکم دیتے ہیں، جہاد کا حکم دیتے ہیں، عمرے کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم دیتے ہیں، فطرے کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، حقوق و لباس کا حکم دیتے ہیں، ہر اچھے کام کا تو حکم دیتے ہیں. تو اللہ ہو کے ان پہ ناراض کیوں ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے مخلوق کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ میرے اللہ انہوں نے کون سا گناہ کر لیا ہے؟ کائنات عالم کے رسول نے اگلے جملے میں بتایا، اور لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی وعترتہ. اور اللہ ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے اس مخلوق کو عذاب دیتا ہے، اور جو علماء مولا علی کے فضائل چھپاتے ہیں. جرم کا پتہ چلا ہے، اس لیے خدا بند عالم نے فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، اور جس چیز کو ہم نے کھول کھول کے بینات کے طور پہ بیان کیا، ہدایت کے طور پہ بیان کیا، چھپاتے بھی اس کو ہیں، اور ہم نے قرآن میں بیان کیا. چھپاتے ہیں تو پھر ان کی سزا ہے میری بھی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور اگلی آیت میں آپ نے سن لیا، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت. جاگنا بھائی، اگر آپ کا یاد ہو تو اس حدیث کا اگلا جملہ آپ کو سناؤں، لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی وعترتہ. جاگنا آپ تمہارے فضائل محمد مصطفیٰ نے بیان کرنا شروع کر دیے ہیں. الا وانہ لم یمش فوق الارض بعد النبیین والمرسلین افضل من شیعۃ علی ومحبیہم. جاگنا وہ محبی ہے. جاگنا فرمایا میرے صحابیوں غور سے سنو، پوری روح زمین پر، اس زمین کے سطح پر
لگ گیا تو پھر کی کرو گے؟ ہاں 100 روپے نعرے تے ٹیکسی لگ گیا تو پھر کی کرو گے؟ ہاں متوکل کا دور یاد کرو شیعو، بڑی آسانی سے ہمیں حسینیت اور ولایت امیر المومنین مل گئی ہے۔ متوکل عباسی نے اپنے حکام سے پوچھا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کے زائرین کی تعداد میں کمی آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ٹیکس لگا دے۔ غربت کا دور ہے، بندوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کون جائے گا امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے؟ پیسے کون دے گا؟ اس نے کہا فلان دن سے اتنا ٹیکس ہے امام حسین کی قبر کی زیارت کا۔ منبر پہ بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن لے آؤ، سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہو۔ جس دن اطلاق ہونا تھا ٹیکس کا، اگر پہلے 10,000 بندہ جاتا تھا تو ٹیکس والے دن 20,000 کی تعداد آ گئی۔ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں جو علی بھی نہیں کہہ رہے ہو کہ آپ کا ہاں شاید جوش اس میں زیادہ ہو جائے، بلبلہ آ جائے کہ آپ علی علی کرو اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے، ایک آیت پڑھو تو اللہ ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے، اور جس میں مولا امیر المومنین علی بادشاہ کا نام لینا عبادت ہے، ختم قرآن ہے۔ اب جانا وہ حیران ہو گیا، میں نے تو کہا تھا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے زائر جو ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ ٹیکس والے تھے، دوہری تعداد بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا مزید بڑھا، جتنا ٹیکس بڑھتا ہے تعداد دوہری، 1,00,000 والا 2,00,000 والا پہلے دن۔ اب کیا کروں بھئی؟ ہاتھ کاٹ۔ وہ پہلے تو مومنین یوں کرتے تھے نا، وہ پیسے شیسے جمع کیے، وہ کہیں کسی ڈبے میں، وہ کسی وہ ڈولی میں جمع کر کے رکھتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ تو جس دن جس علی والے کا، جس حسینی کا مزاج جڑا ہے کہ میں کربلا جاؤں، چاہے اس نے 1 ہفتے کی کمائی رکھی ہے، تو اس ڈولی سے ڈبے سے پیسے اتنے نکلتے تھے، ٹیکس بھی ہو جاتا تھا، کربلا کا خرچہ بھی پورا ہو جاتا تھا۔ یا علی علی یا علی علی یا علی یا علی میں ٹیکس دی گل سنا رہے ہیں تو پھر نعرہ ہو گئے، پتہ لگے میں دوسرا ٹیکس تو گھبرا دے نہیں۔ ایسا نعرہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا بھئی جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کرتا ہوں، ہاتھ کٹنے پہ بھی تعداد دوہری۔ انہوں نے کہا جی اب تو پھر ایسا طریقہ رکھ کہ 20 بندے زیارت کریں تو ایک کو قتل کر، شہید کر لیں۔ اس نے کہا یہ کر کے دیکھتے ہیں، اور بالا خانہ اوپر والی منزل پہ بیٹھ کے وہ نیچے آنے والے زائرین کو دیکھتا تھا۔ پہلا دن ہے تو ایک قافلہ آیا 20 بندوں کا، وہ تھوڑا سا دور تھا، ایک جوان دوڑتا ہوا جلاد سے کہتا ہے جلدی کر مجھے قتل کر، تاکہ میری قتل کے بدلے یہ 19 بندے امام حسین کی قبر کی زیارت کریں۔ جاگو 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 علی والو، وہاں بیدار ہو کے سنو، پتہ چلے۔ متوکل تھا، متوکل چین نہیں آیا، کانپنا شروع ہو گیا۔ آواز دے کے جلاد سے کہتا ہے اسے مارنا نہ، پہلے اوپر لے آؤ، میں پوچھوں تو صحیح ہاں اس کے دل میں محبت حسین کیوں ہے۔ جب جوان اوپر گیا تو کہا تجھے جوانی سے پیار نہیں ہے؟ اس نے کہا جتنا مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ یار تجھے یہ جوانی سے پیار ہے، تو دوڑ کے آیا ہے کہ مجھے مارو تاکہ میرے قتل کے بدلے 19 بندے قبر حسین کی زیارت کریں۔ تو پھر اگر پیار ہے تو دوڑ کے موت کے لیے تیار ہو کے کیوں آیا؟ جلاد کو کیوں دعوت دیا ہے کہ میرا گلا کاٹ تاکہ 19 بندے میرے قتل کے بدلے قبر حسین کی زیارت کریں؟ اس جوان نے کہا کائنات عالم کا جاہل شفاعت، تجھے علم نہیں ہے میرے قتل کے بعد یہ 19 بندے قبر حسین کی زیارت کرتے، اور شہادت کے بعد میں حسین کی زیارت کرتا۔
افضل من شیعت علی و محبی ہے، فرمایا روئے زمین پر میرے بھائی علی ولی کے شیعوں سے زیادہ افضل انبیاء مرسلین کے بعد اور کوئی بندہ چلا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کہے کہ حدیث تو سچی ہے لیکن لفظ ہے شیعہ۔ شیعہ ہونا بھائی بڑا مشکل ہے، چپ کر گئے ہو، چپ ہو تو پھر چپ ہو جاؤ۔ ہاں اگر آپ کے فیوز اڑنے والے ہیں تو میں مزید جھٹکا لگا کے اور اڑا دیتا ہوں۔ ہم مولا امام رضا بادشاہ کی خدمت جاریہ میں خراسان کا ایک گروہ گیا، انہوں نے چٹ لکھی کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے خادم سے کہا سارے بندوں کو اجازت ہے ملاقات کی، ان کے لیے اجازت نہیں ہے، ان کو بٹھاؤ کھانے کھلاؤ، بھائی اتنی اجازت ہے کہ میری ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ ہفتہ گزر گیا، بندے حیران، جیسے اب آپ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو حیران کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہونا معمولی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے خادم کے سامنے کہ مولا سے یہ پوچھیں کہ ہم سے غلطی کون سی ہوئی ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، فرمایا ان سے جا کے کہنے میں ذمہ دار ہوں، اپنے ایک ایک حرف کا قرآن کی قسم میں ذمہ دار ہوں۔ میرے مولا امام رضا بادشاہ نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو میرے دادا علی کے پہلے شیعہ کا نام مولا حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، تیسرے کا نام سلمان ہے۔ ہاں کتاب سے پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، ہاں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، پڑھنے کے بعد سنا رہا ہوں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ جہاں پر بھی لفظ شیعہ ہے، اگر لفظ شیعہ ہوتے، یعنی فقط لفظ شیعہ ہوتا تو شاید ہم اس دائرہ میں نہ آ سکتے۔ میں کہتا ہوں سارے شیعوں، سارے کلمہ گو مسلمان بھائیوں، جو بندہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ویسے نہیں ہیں، میں تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ویسے بڑے مضبوط الفاظ ہیں، رضی وحی کی زبانی نکلے ہوئے لفظ ہیں، محمد مصطفیٰ کی زبانی۔ انہوں نے جو اگلا جملہ کہا ہے اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ابھی آج سجدہ شکر میں سر رکھیں، شب محشر تک نہ اٹھائیں تو ہمارا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ جاننا میرے مولا نے فرمایا شیعت ہی و محبی ہے، نہ کوئی علی کے شیعوں سے افضل زمین پہ چلا ہے، نہ کوئی علی کے حوالداروں سے افضل زمین پہ چلا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب پڑھنے والے نہیں ہیں تو زیادہ پڑھے جا رہے ہیں، آگے یاد نہ تو پڑھا یاد آخری مجلے سے نیندری پوری نہیں آئی، حقیقت ہے ذاکر صاحب نہیں آ رہے۔ اچھا 11:30 میں بال دیوا یا ہو ہی پڑھنا ہے، مصاحب کرنا پڑھنا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پیار کی گل ہے تو پھر یہ مجمع نو پھر آکھ میں یا علی آکھن تو پھر میں بھی تالا ہو جاواں گا، اگر انہیں چھڑ دیتا تو پھر میں چھوڑ دیواں گا۔ یہ نعرہ ہے تو سن لے سوا گھنٹہ ہے۔ میں کہندہ نہیں ہے، میں پڑھتا پھر میرے کہنے تو من نہیں نہیں۔ نعرے شارے ہوئے نہیں تو میں چھڑ دینا ہی ہوں، میں انہوں چانس ہی نہیں دینا، میں صاحب میں پڑھ چھڑنا ہے، اور جتنا آنکھوں گے پھر میں صاحب پڑھاں گا، نیاز حسین میری طرف دیکھنا۔ آج میں یہ تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں، ڈھیر سارا پڑھوا گئے ہیں، تقریباً پون گھنٹہ میں پڑھ چکا ہوں، پر یہ اس سے بھی کچھ زیادہ 50 منٹ کے لگ بھگ ہو گئے ہیں۔ میں صحیح نوکری دے رہا ہوں آپ کو، تو سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے میرے بھائی علی ولی کے حوالداروں سے افضل کی زمین پہ کوئی نہیں چلا، اور نہ علی بادشاہ کے شیعوں سے افضل۔ یار کیا تنگا چاہتے ہو؟ نبی فخر سے فرما رہا ہے اور صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، ہم جیسے خاکی خاطی بندوں کے ذریعے کہ میرے بھائی علی ولی کے حوالداروں سے افضل اور شیعوں سے افضل کوئی روح زمین پہ انبیاء و مرسلین کے بعد نہیں چلا۔ آگے شرط بھی ہے، ہاں شرط ہے، اگر کہو تو بتا دوں، ورنہ پردے میں بات رہ جائے، اگر پردہ اٹھ گیا تو پھر بڑے بڑوں کے عقیدوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، رسول اعظم کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فرمایا شرط ہے، کون سے شیعہ؟
ہاں یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جو بندہ آ جائے وہ کہے کہ میں علی بادشاہ کا شیعہ، میں حوبدار علی ابن ابی طالب۔ ہر حوبدار نہیں، ہر شیعہ نہیں، جاگنا الذین یظہرون امرہ وینشرون فضلہ، ہر شیعہ بھی مراد نہیں ہے، ہر حوبدار علی بھی مراد نہیں ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی بادشاہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حسین میں کو قبرستان ہے پہ پڑھتا، ہاں جملے بھی دیکھو کتنے وزنی ہیں۔ سرور کائنات نے فرمایا الذین یظہرون امرہ وینشرون، نشر ینشرو، نشر کرنا، نشر و اشاعت، شعبہ نشر و اشاعت آپ کی انجمن کا بھی ہوگا۔ یہ جو اشتہار پوسٹر چھپواتے ہو نشر و اشاعت میں آتے ہیں، جو علی بادشاہ کے فضائل نشر کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ ان سے افضل روح زمین کے انبیاء و مرسلین کے بعد کوئی بندہ نہیں چلا، چاہے ان میں کوئی شیعہ ہو یا حوزار۔ جاگنا آگے رسول پاک نے فرمایا محمد مصطفیٰ جھوم رہے ہیں، آپ بھی جھوم کے اپنے مقدر کا شکریہ ادا کر دو۔ ہماری بات آپ کو قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو خوش ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ جاگنا فرمایا اولئک تغشاہم الرحمۃ واستغفر لهم الملائکۃ، خوش نصیب ہے اللہ کی رحمت ان کو گھیرے میں رکھتی ہے، جب ان سے گناہ ہو جائے تو ملائکہ استغفار ان کے لیے کرتے ہیں۔ مل کے آخری بندے تک نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے اور دو چار گلا ہوں، یہ لمبی حدیث ہے ڈھیر ساری۔ ملائکہ ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، تغشاہم الرحمۃ، ان کو اللہ کی رحمت گھیرے میں رکھتی ہے۔ ان سے گناہ ہو بھی جائے تو ملائکہ استغفار پڑھتے ہیں، ملائکہ استغفار پڑھتے ہیں، ملائکہ ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ ملائکہ کیا صفات کا پارہ ہے بھائی! ہماری شکلیں زیادہ خوبصورت ہیں، ہمارے قد دراز ہیں، ہمارے آغاز کتنے اچھے ہیں، کچھ بھی ہم نہیں ہیں، بالکل زیرو کیس، زیرو، بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک ذرہ ہے ہمارے دل کے اندر نور کا، اور اس نور کے ذرے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور فرمایا آپ نے اسی نور کے ذرے سے اللہ کو اتنا پیار ہے، کہتا ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے لائسنس نہیں لینا، اور نہ کہو تو اس کی سزائیں بتاؤں تو کلیجے پھٹنے پہ آ جائے۔ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے بندہ، پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو پھر خدا کہتا ہے گھبرا نہیں، تیرے دل کے اندر میرے ولی مطلق امیر المومنین کی ولایت ہے، میں ملائکہ سے کہہ رہا ہوں تیرے لیے استغفار کریں، تیرے لیے استغفار۔ جاگنا بھائی جاگنا، ٹھیک ہے، یہ تصویر کا ایک رخ، اور اب دوسرا رخ دکھاؤں۔ یہ تو ہیں ماننے والے، جو منکرین ہیں ان کی سزا بھی دکھاؤں آپ کو۔ فرمایا الویل کل الویل لمن یکتم فضلہ ویکتم امرہ۔ فرمایا بربادی ہے، پھر بربادی ہے، کل کی کل تباہی ہے، کل کی کل خرابی ہے، جہنم کا نچلا طبقہ ہے اس بندے کے لیے، اس بدبخت زمانہ کے لیے جو بندہ میرے بھائی علی کے فضائل چھپاتا ہے۔ جو بندہ میرے بھائی علی کے فضائل چھپاتا ہے،
اس کے لیے تباہی بربادی ہے جہنم کا نچلا حصہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ آیت میں نے پہلے پڑھ دی ہے جو کہ لفظ منافق آئے گا اس کے اندر. فرمایا الویل کل الویل لمن یکتم فضلہ و یکتم امرہ. جو امر امیر المومنین وہ امر ولایت کو چھپاتا ہے اس کے لیے بھی بربادی. جو فضائل امیر المومنین چھپاتا ہے اس کے لیے بھی بربادی. اور اس کے لیے رسول پاک فرماتے ہیں یاد رکھو وَذَلِكَ حَقٌ وَذَلِكَ حَقٌ. یہ بربادی اس کا حق ہے. یہ بربادی یہ جہنم کا نچلا حصہ یہ نچلا طبقہ اس کا حق ہے. کیوں؟ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. ولایت علی کو چھوڑ کے وہ آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں. ولایت کو جب چھوڑا ہے تو پھر اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. جب ولایت کو چھوڑ دیا رسول اعظم کا فرمان نہیں ہے. آپ مولا امیر المومنین کو اپنے قریب بلایا جناب امیر کی پیشانی چومی. پیشانی چوم کے اور جھوم کے فرمایا لَبِجْتَمَتِ النَّاسُ عَلَى حُبِّكَ يَا عَلِي لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. فرمایا پوری دنیا کے لوگ اگر تیری ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر لوگ تیری ولایت پہ جمع ہو جاتے. لوگ تیری ولایت پہ جمع ہو جاتے. آگے رسول پاک نے تھوڑی سی تشریح کی ہے اگر آپ چاہو. لیکن اب آپ بھی تھک چکے ہو اور واقعی میں بھی تھک چکا ہوں. میرا گھنٹہ ٹائم جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے لیکن اب مجبوری ہے میں نے پڑھنا ہے. جب تک لا کے خیر نہ آئے امتحان لینا ہے میرا تو شہری تک نہ آئے تو میں یہی موضوع پڑھتا رہوں گا. لیکن آپ 10 منٹ کے بعد آپ کے فیوز اڑنے والے ہیں اور آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں میں حق کہہ رہا ہوں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تم ولایت کو کیا سمجھتے ہو؟ یاد رہا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت وہ شے ہے. لوگوں نے پوچھا یا علی وجہ کیا ہے جو آپ کو مانتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. جو مانتا نہیں ہے وہ آپ کے قریب ہی نہیں آتا. جاگنا میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا وَلَوْ قَطَعْتُهُمْ بِالْمَقَارِيزِ عِرْبًا عِرْبًا. اگر میں اپنے ہر عہدیدار کے کینچیوں کے ساتھ ٹکڑے کر دوں 1000 ٹکڑا کر دوں کینچی چلتی رہے گی. ہر ٹکڑا بول کے کہے گا علی حق علی حق علی حق علی حق. ذکی حسین میری طرف دیکھنا. ذکی حسین میری نگاہ آپ پہ یہ نہ سمجھنا میں ادھر ہوں. آج وہ بندہ ممبر پہ بیٹھتا ہے آل محمد بٹھاتے ہیں یہ دل والی آنکھیں تو ویسے کھول دیتے ہیں یہ بھی کھلی ہوتی ہیں. اور دنیاوی بھی ایک آنکھ وہ چھٹی حص جس کو آپ بولتے ہیں. آپ کی توجہ میری طرف رہے. نیاز حسین جاگ کے سننا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کتنا امر مہم ہے. علی بادشاہ کی ولایت کو معمولی نہ سمجھنا. اور میرے مولا نے ساتھ یہ ایک رخ ہے دوسرا رخ بھی دکھا کے فرمایا عمار یاسر اگر میں اپنی بلا کے منکر کو روئے زمین سونے سے بھی بھر کے دے دوں تو وہ مجھے ولی نہیں مانے گا. جاگنا 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 جاگنا. اس کے لیے میں نے آپ کو مخاطب کیا. نیاز حسین سارے جوان بھائی بزرگ طالب دعا ہوں میری طرف دیکھنا. نیاز حسین میری طرف دیکھنا. عمار یاسر نے پوچھا